آپ VOA پاکستان دیکھ رہے ہیں۔ سب سے پہلے آپ کو بتاتا چلوں جو اہم خبر ہے کہ احمد الشرا شام کے جولانی پر کتنی اٹیک ہوئے، اس حوالے سے آپ کو آگے چل کر پوری خبر سے آگاہ کرتا ہوں۔ اور دوسری سب سے بڑی اور اہم خبر جو ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران کے بارے میں کیا کہا ہے، اس خبر کو بھی آگے چل کر آپ سے شیئر کرتا ہوں۔ میری آپ سے ریکویسٹ، میرے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ سب سے پہلے کہ ترکی سے یعنی ترکیہ سے اس خبر کو لیا گیا ہے کہ جولانی احمد الشرا پر 3 اٹیک ہوئے ہیں، یعنی قاتلانہ حملے جسے کہتے ہیں کہ 3 قاتلانہ حملے ہوئے ہیں۔ پہلا حملہ دمشق میں، جب وہ صدارتی محل سے نکل رہے تھے اس وقت گھات لگائی گئی، وہ وہاں پر ترکی کی انٹیلیجنس نے رپورٹ کی، احمد الشرا بچ گئے۔ اور دوسرا حملہ جو ہے وہ اردن کے بارڈر کے قریب صوبے دریا میں ان پر ہوا، اور وہاں پر بھی ترکی کی انٹیلیجنس انفارمیشن جو تھی وہ کام کر گئی اور احمد الشرا جولانی محفوظ رہے۔ اور تیسرا حملہ ان کے محل پر اٹیک تھا، تو اس میں بھی وہ قاتلانہ حملے میں بچ گئے۔ تو اب صورتحال شام میں مکمل طور پر افراتفری اور یعنی خانہ جنگی سا ماحول ہے۔ لڑائی بالکل ختم نہیں ہوئی۔ کیوں؟ وہ اس وجہ سے جو اسرائیل سوچ کر بیٹھا ہے کہ اس نے سویدا جو صوبہ ہے اس کو اسرائیل میں شامل کرنا ہے، اور جیسے انہوں نے گولان کی پہاڑیوں پہ قبضہ کیا تھا، شام کے ٹکڑے کرنے ہیں، دمشق پر قبضہ کرنا ہے، جولانی کا خاتمہ کرنا ہے، تو انہوں نے حکمت الظاہری کے جو دروزی ملیٹنٹ ہیں ان کو مکمل طور پر سپورٹ جاری رکھی ہوئی ہے۔ اور اس کے لیے جو عرب کنٹریز سے اور قبائلی جنگجو ہیں، شامی یعنی فورسز ہیں، ان پر اسرائیل، یہ آپ ویڈیو دیکھ رہے ہوں گے کہ طیارے جو ہیں، اسرائیلی طیارے، ان پر بمباری بھی کرتے ہیں، ان کو مارنے کے لیے یعنی اٹیک کیا جاتا ہے۔ تو اب شام میں مکمل طور پر یہ خطرہ منڈلا رہا ہے کہ شام بالکل ٹکڑوں میں بٹنے والا ہے۔ اور عرب سے جو ہے ایک اور ملک کٹ ہونے جا رہا ہے، جس طرح انہوں نے غزہ کو، فلسطین کو ختم کیا، اس طرح وہ اب گھس چکے ہیں شام میں بھی۔ دوسری امپورٹنٹ اور اہم خبر جس کے بارے میں کہہ رہا تھا کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے، اتنی یعنی اس پر پریشر تھا اسرائیل کی جانب سے، اس نے کہا ہے کہ وہ کسی بھی وقت ایران پر اٹیک کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ تو اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ جو انفارمیشن رشیا کی انٹیلیجنس کی تھی، ایران کی انٹیلیجنس کی تھی، چین کی انٹیلیجنس کی تھی، تو اب وہ ساری کریکٹ ہو رہی ہیں، اور اسرائیل مجبور کر چکا ہے امریکہ کو کہ ایران پر اٹیک کیا جائے۔ تو اس حوالے سے مکمل تیاری وہ کر بیٹھے ہیں، کسی بھی وقت ایران پر اٹیک تیار ہے۔ اسی وجہ سے رشیا اور ایران کے درمیان جو سمندر میں ڈرل ہو رہی ہے، تو کتنی انفارمیشن چائنا اور رشیا کے جو انٹیلیجنس ہیں وہ ایران کو فراہم کر رہے ہیں۔ اور دوسری طرف جو ایران میں جو یعنی اس وقت صورتحال ہے، ان کی فوج مکمل طور پر ہائی الرٹ ہے۔ انہوں نے بالکل سٹینڈ بائی پہ ہر چیز کو کیا ہوا ہے، وہ ہر خطرے سے نمٹنے کے لیے یعنی ایران بالکل تیار ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے تو کہا تھا کہ ایران کو اس نے اتنا نقصان پہنچایا ہے اس کی نیوکلیر فیسلٹیز پر اٹیک کر کے، تو اب یہ حملہ کیوں کرنے آ رہے ہیں؟ تو صاف ظاہر ہے اس کا جواب ڈونلڈ ٹرمپ کے پاس بھی نہیں ہے، کیونکہ جو ایران کے منسٹر نے
کچھ دیر پہلے یعنی اسٹیٹمنٹ جاری کی تھی کہ ایران کے یا امریکہ کی بمباری سے ایران کے جوہری تنصیبات جو ہٹ ہوئی ہیں ان میں نقصان ہوا ہے، ان میں نقصان ہوا ہے۔ اور جو پہلی انفارمیشن تھی جو رشیا نے بھی کہا تھا کہ ان کا نقصان کم ہوا ہے، تو وہی جو انفارمیشن تھی وہ ساری انٹرنیشنل میڈیا بھی چلا رہا تھا، اور ڈونلڈ ٹرمپ کو بھی رپورٹ ملی کہ یہ سارا کچھ، اور اسرائیل، آپ اندازہ کریں کہ ڈونلڈ ٹرمپ پر تنقید ہوئی کہ ڈونلڈ ٹرمپ جھوٹ بول رہے ہیں، تو اب بغیر جواز کے جب آپ نے اٹیک کیا، فارن منسٹر نے یعنی ایران کے منسٹر نے واضح اسٹیٹمنٹ جاری کی کہ ان کا نقصان ہوا ہے، تو اس کے بعد تو اٹیک کا حق بھی نہیں بنتا۔ لیکن اسرائیل کے ہاتھوں مجبور امریکہ اب ڈونلڈ ٹرمپ یعنی ایران پر اٹیک کے لیے بالکل تیار ہے، اور یہ حملہ کسی بھی وقت، یہ دنیا کی سب سے خطرناک، یہ 12 دن میں ختم ہونے والی جنگ نہیں ہے، یاد رکھیں، کیونکہ اب جو حشر ہوگا، جو ایران ان کو ریٹیلیٹ کرے گا، یہاں امریکہ کے جو بھی بیسز ہیں وہ بتا کر اٹیک نہیں کرے گا۔ پہلے تو ایران نے امریکہ کو وارن کیا تھا کہ وہ اٹیک کرنے جا رہے ہیں قطر میں ان کی بیسز پر، لیکن اب بغیر بتائے ایران یعنی ایران جو ہے اٹیک کرے گا، اور اس میں کتنی بڑے پیمانے پر پھر تباہی ہوگی، امریکہ کی بیسز کو کس طرح سے یعنی اڑایا جائے گا، اور کتنی بڑے پیمانے پر ایران کے میزائل جو ہیں جا کر ہٹ کریں گے اسرائیل کے شہروں کو، یہ تو آنے والے وقت میں پتا چلے گا۔ لیکن جو صورتحال بتا رہی ہے کہ یہ مکمل طور پر خامنائی کو اسرائیل مارنا چاہتا ہے، ان کو راستے سے ہٹانا چاہتا ہے، اور یہاں رجیم چینج کے ذریعے اپنا پاپٹ جو ہے وہ بٹھانا چاہتے ہیں، اور بڑے پیمانے پر یہ تیاری کر چکے ہیں کہ اتنی بہت بڑا اٹیک کیا جائے ایران پر کہ اس کی جو ہے وہ فوجیں اتاری جائیں، اور جو نیوکلیئر یا میزائل سٹی ہے ان کے تباہ کیے جائیں، اور اس طریقے سے رجیم چینج ہو کہ یہ اپنا پپٹ بٹھا سکے، اور آنے والے دنوں میں بہت بڑی تباہی اس خطے میں مٹانے جا رہی ہے۔ اور یہ جنگ نہ ختم ہونے والی جنگ ہے۔ میں نے پیچھے بھی ایک ویڈیو میں کہا تھا کہ اگر اس قسم کے بہانے بنا کر ایران پر دوبارہ اٹیک کیا جاتا ہے تو ایران کی ملیشیا جو ہے وہ آپ جانتے ہیں کہ لبنان میں کام کرتی ہیں، یمن اٹیک جاری رکھے ہوئے ہے، آج بھی تازہ حملہ ہوا ہے بن گورین ایئرپورٹ پر، اور ایئرپورٹ جو ہے بند ہو گیا ہے، اس نے بند کرا کے رکھا ہوا ہے یمن نے اسرائیل کا بن گورین ایئرپورٹ، تو عراق میں بھی ان کی ملیشیا ہے، تو یہ جنگ نہ ختم ہونے والی جنگ ہے۔ پھر دیکھتے ہیں یہ کتنی ممالک کو پھر اپنے لپیٹ میں لے گی۔